جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلے یہ بتائیے پچھلے درس میں کہاں تک پڑھے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ جی کسی کو یاد ہے کہ کہاں تک پڑھے تھے پچھلے درس میں؟ یاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی ہم دلچسپی سے اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس کو یہاں تک پڑھا تھا، اس سے آگے ہمیں پڑھنا ہے. کسی کو نہیں یاد ہے؟ کوشچن نمبر 30 ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. دین یعنی ہم پڑھ رہے تھے اسلام کے 5 ارکان ہم پڑھ رہے تھے، مراتب اسلام ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے شہادت کے سلسلے میں ڈیٹیلی گفتگو ہم سن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے نماز کے سلسلے میں گفتگو ہم سن چکے ہیں. یعنی اللہ اس کے رسول کی شہادت اور نماز کے سلسلے میں بھی ہم گفتگو پچھلے درس میں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نماز اور زکوٰۃ، اسی طریقے سے رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج، یہ 5 چیزیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے رکن بیان کیے ہیں، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی کے اوپر بنیاد ہے اسلام کی، جس کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کے اندر یہ بات بیان کی کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، وانی رسول اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد، اسلام کے ستون یا اسلام کے ارکان کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کی پہلی دلیلیں ہم پڑھ چکے ہیں شہادت کے سلسلے میں اور نماز کے سلسلے میں. ابھی زکوٰۃ کے سلسلے میں اور زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا بھی ذکر آئے گا، تو دونوں کے سلسلے میں سنتے ہوئے ہم چلیں گے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. اور ان کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کے واسطے بندگی کو خالص کر لے، باطل سے رک کر منہ موڑ کر صرف اسی کی عبادت اور زکوٰۃ ادا کرے، ٹھیک ہے. زکوٰۃ ادا کرے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے. تو دیکھیں یہاں پہ یقیم الصلاۃ کے ساتھ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ کا لفظ ہے، اور آگے اللہ نے کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی کیا ہے؟
मजबूत तरीन दीन है, यानी दीन की बुनियादों को मजबूत करने वाले अमाल में नमाज का अदा करना और ज़कात का देना है। और इसी तरीके से दीन के दूसरे दूसरे मामलात है जिसको इंसान को चाहिए कि वो अप्लाई करता हुआ ज़िंदगी गुजारे। तो एक चीज़ तो ये मालूम पड़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे इसी को क्या कहा, सीधा दीन कह लीजिए, या मजबूती के साथ दीन के ऊपर कायम हो जाना, सीधे दीन के साथ जिंदगी गुजारना, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के तहत हमारे सामने मौजूद है। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान की कि और उनको यही हुक्म हुआ है कि वो अल्लाह के वास्ते बंदगी को खालिस कर ले, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के लिए बंदगी को खालिस कर ले, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के अलावा किसी दूसरे की इबादत को अंजाम ना दे, या अल्लाह के साथ किसी दूसरे की इबादत को अंजाम ना दे। एक है कि अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता, दूसरों की ही इबादत करता है, तो काफिर है। एक है अल्लाह को मानता है, अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है और ईमान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को भी मानता है, लेकिन शिरकिया काम भी करता है, तो ऐसा शख्स मुशरिक है। और अगर वो शिर्क अकबर की कबील से है तो वो इस्लाम से खारिज होने वाला मामला है, और अगर वो शिर्क असगर की कबील से है तो इस्लाम पे इंसान बाकी रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, ईमान और बगैर ईमान के साथ। तो क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर ईमान वाला है तो उसको क्या हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें अल्लाह ही की इबादत को खालिस करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईमान वालों के अलावा को इस बात की इजाजत दे दी गई, बल्कि वो उनके लिए तो खुसूसी फरमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद मकामात पे, जैसे सूरह बकरा की इब्तिदा में आप पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगों ए लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है। तो अल्लाह ने वहां पे भी ये बात जिक्र की कि उस तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को, जिसमें ईमान वाले भी दाखिल है और काफिरीन भी दाखिल है, दूसरे दूसरे दीन और मजहब वाले भी दाखिल है, तो जहां उनको भी यानी इज्तिमाई तौर पे तमाम लोगों को हुक्म दिया गया, वही खुसूसी तौर पे मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अगर अल्लाह ही को मान रहे हो, अल्लाह ही के ऊपर ईमान रखते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपना नबी समझते हो, तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम अल्लाह की इबादत खालिस उसी के लिए अंजाम दो, किसी दूसरे के लिए अंजाम ना दो। दूसरी चीज क्या होगी कि वयुकीमुस सला, और नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। ठीक है, वही तो ज़का, और ज़कात को अदा करो। जब तुमने शहादत दे दी है, तुम शहादत के मानने वाले बन गए हो, तो अब शहादत के अप्लाई करने के बाद, शहादत के मानने के बाद तुम्हारे लिए ये बात कंपलसरी हो जाती है कि तुम अपने ऊपर दीन के मामलात, दीन के उसूल व ज़वाबित, दीन की वो चीज़ें जिसको शरीयत ने हमारे और आपके ऊपर अप्लाई की है, उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करते हुए अपने ईमान में इजाफा करें। क्यों? क्योंकि अगर दीन यानी ईमान तीन चीजों से मिल के बनता है, जिसमें जबान की शहादत दाखिल है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही देना जबान से, दिल से उसकी तस्दीक करना, यानी दिल से भी उसको मानता हो, अगर दिल से नहीं मानेगा तो ईमान नहीं, हकीकी ईमान वाला नहीं होगा। ठीक है, दिल से तस्दीक करना, और जिस्मानी आज़ा से उसके अहकाम व मसाइल के ऊपर क्या करना, अमल अमल पैरा होना। तो क्या मालूम पड़ा कि ये तीन चीजों के मजमुए का नाम क्या है, ईमान है, इस्लाम है। अब जब इस्लाम की बुनियादें अरकान हम पढ़ गए हैं, तो शहादत हो गई, हमने शहादत दे दी है। शहादत के बाद दूसरी चीज बताई जा रही है नमाज, जो एक अमल है जिसके जरिए से ईमान में इजाफा होगा। इसी इसी तरीके से जक़ात का मामला है। तो एक एक चीज तो ये हुई कि एक इंसान जक़ात अदा ना करे, लेकिन जक़ात को मानता है कि जक़ात इस्लाम का रुकन है, तो वो शख्स इस्लाम में बाकी है। इस्लाम में बाकी है, अगरचे जक़ात अदा ना करने की वजह से वो एक बड़े और कबीरा गुनाह के अंदर मुब्तला होगा। तो वही दूसरा शख्स वो है जो ईमान और इस्लाम का मानने वाला है, लेकिन दूसरी जानिब ज़कात का मुनकिर भी है। तो ऐसा शख्स जो ज़कात के सिलसिले में ये कहे कि ज़कात को मैं मानता ही नहीं हूँ, ज़कात इस्लाम का रुकन ही नहीं है, तो ऐसा शख्स इस्लाम से क्या होगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने एक अहम तरीन रुकन का इनकार कर दिया। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی مثال آپ لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان میں سے چند لوگ کیا ہوئے، منکرین زکوٰۃ ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بن گئے، زکوٰۃ دینے سے وہ منکر ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف قتال کیا. حضرت ابو بکر صدیق سے بعض صحابہ نے کہا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کہ اے ابو بکر، کیا ان لوگوں سے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں ان سے قتال کیا جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور اگر اس زکوٰۃ میں رسی برابر بھی کوئی چیز آتی تھی، اور یہ آج اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے، تو میں ان سے کیا کروں گا؟ قتال کروں گا. تو معلوم پڑا کہ زکوٰۃ ایک اہم ترین رکن ہے. اگر کسی انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کو اس کے حقوق کے ساتھ کیا کرے؟ ادا کرے، ورنہ اس کے ایمان میں اور اس کے اسلام کے ایک رکن کے اندر کمی پیدا ہوگی. تو ایک چیز تو یہ. دوسری چیز، زکوٰۃ کب عائد ہوگی؟ زکوٰۃ کے جو اصول و ضوابط یا زکوٰۃ کے سلسلے میں جو نصاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ اگر اپلائی ہوتے ہیں، جیسے سونے کے سلسلے میں 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی کے سلسلے میں 52.5 تولہ چاندی ہے، اور یہ دونوں اگر 1 سال تک آپ کے پاس ہے، 1 سال کی مدت اس پہ گزر جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الگ الگ چیزوں کے الگ الگ مراتب اور الگ الگ نصاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. ان کو انہی کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے. تو یہ ہوئی زکوٰۃ کی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ اسلام کے ایک اہم ترین رکن میں داخل ہے، جس کا ادا کرنا ایمان کا اور عمل صالح کا حصہ ہے، اور جس سے منکر ہونا کفر کا، ایمان سے نکال دینے کا، اور جس کو ادا نہ کرنا جانتے بوجھتے ہوئے ایمان کی کمی اور عمل صالح کی کمی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز، چوتھی چیز جو رکن اسلام کے اندر، ارکان اسلام کے اندر داخل ہے، وہ ہے رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا، صیام رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا، جس کو صوم رمضان کے نام سے حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ بات بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہاں دیکھیں روزے کی فرضیت کی دلیل ہمیں معلوم پڑ گئی ہے کہ روزے کو فرض کیا گیا ہے. اب چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھنے کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے بیت اللہ کے حج کا معاملہ ہو، یہ سب کے سب کام کس کے لیے کیے جائیں گے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، جس کو اوپر والی آیت میں کیا کہا گیا؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو. تو نماز عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، اسی طریقے سے حج بیت اللہ کے اندر مالی اور بدنی دونوں عبادت شامل ہے. تو اب جب عبادت ہے تو عبادت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی خوشنودی کے لیے یا لوگوں کے دکھاوے اور ریاکاری کے لیے اگر انسان اس قسم کی عبادات کو انجام دے گا تو اس کے اندر شرکی اعمال داخل ہوں گے، جس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہے. شرک اکبر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے مطابق اس پہ حکم لگایا جائے گا. تو بات سمجھ میں آئی کہ روزے کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ روزے فرض کیے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات واضح طور پہ معلوم پڑ گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کما کتب علی الذین من قبلکم کہہ کے اس بات کو بیان کر دیا کہ پہلے کی امتوں پہ بھی فرض تھے، تم پہ بھی فرض ہے. یعنی کوئی تمہارے اوپر نیا کوئی عمل تمہیں اپلائی نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پہلے سے یہ روزے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟
موجود ہے اور لوگوں نے روزے رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ البتہ رمضان کی الگ سے خصوصی فضیلت احادیث کے اندر، متعدد احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو روزے کی اہمیت اس حیثیت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے ہم سے پہلے بھی امتوں پہ فرض فرمایا تھا۔ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ روزے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر امت پر یہ کیا ہے، لازم رہا ہے۔ دوسری چیزیں معلوم پڑتی ہے اس امت کے لیے آسانی اس حیثیت سے کہ روزہ جس میں روحانی اور جسمانی مشقت بھی ہو سکتی ہے، تنہا اسی امت کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی بنایا گیا ہے۔ یہ امت کے لیے رحمت کی بات آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تیسری چیز اس بات کا اشارہ کہ اللہ عز و جل نے اس امت پر اس کا دین کا مکمل کر اس امت پر اس کا دین مکمل کر دیا ہے، اسی طرح کہ اس کو وہ تمام فضائل حاصل ہے جو سابقہ امت کو بھی حاصل تھے، بلکہ سابقہ امت کو جو حاصل تھے اس سے مزید زیادہ فضائل بھی اس کو حاصل ہے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور بندے کو چاہیے کہ وہ دین کو اسی کے لیے، عبادات کو اسی کے لیے مخلص کرتے ہوئے انجام دے، یعنی اسی کے لیے انجام دے، کسی دوسرے کے لیے انجام نہ دے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، قل ان صلاتی میری نماز، و نسکی و محیای اور میری قربانی اور میرا جینا، و مماتی اور میری موت، للہ تمام کی تمام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ میری تمام تر عبادات، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ عبادات ہے، ایک شہادت ہے، بقیہ 4 عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے انجام دینی ہے۔ اب شہادت بھی انسان دے رہا ہے تو دل کی تصدیق داخل ہے تو یقینی طور پہ وہ اللہ کے لیے ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو حکم دیا گیا کہ سیدھا دین کو اسی کے لیے، یعنی سیدھی ملت کو، سیدھے راستے کو بھی حکم دیا گیا ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا کہ سیدھے راستے کا ہم اللہ سے سوال کر رہے ہوں۔ تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے کتاب اللہ کے دوسرے مقام پہ کیا کہا کہ لوگوں سنو، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ، یعنی سیدھا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے، اس لیے اس راہ پر چلو، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کو کیا کرو، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے مختلف راستوں کی اتباع مت کرو، فتفرق بکم عن سبیلی، اگر تم دوسرے مختلف راستوں کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا، وہ تمہیں صحیح اور سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی دوسرے راستوں پہ جانے کی وجہ سے تم سیدھے اور سچے راستے سے کیا ہوگے، بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیدھے اور سچے راستے پہ باقی رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ ہی کی عبادت کو بجا لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ تمام عبادات کو بجا لائے۔ بات سمجھ میں آئی یہاں تک آپ لوگوں کو؟ جی جی، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کسی کا جواب نہیں آیا؟ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے کسی نے میسج کیا ہے کہ سمجھ میں آ گئی، تو انمیوٹ ہو کے جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں جلدی وہ میسج دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ چلیے خیر بہرحال، تو کیا معلوم پڑا کہ یہ 4 چیزیں، اس کے بعد 5ویں چیز کیا کہی جا رہی ہے کہ حج بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے حج بیت اللہ کو انجام دینا۔ اب بیت اللہ کے حج کے سلسلے میں پہلے تو اس کی دلیل سن لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا دلیل بیان کی ہے۔ اللہ نے بیان کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور لوگوں کے ذمے اللہ کا حق
حج بیت اللہ ہے، اور لوگوں کے سلسلے، لوگوں کے ذمے، وللہ علی الناس، وللہ علی الناس، علی الناس یعنی لوگوں پر، وللہ اللہ کے لیے، حج بیت اللہ، بیت اللہ کا حج ہے، ٹھیک ہے، وللہ علی الناس، اللہ نے کہا لوگوں کے اوپر، اللہ کے لیے کیا ہے، حج بیت اللہ، من استطاع جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے، الہی اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جو لوگ وہاں تک جا سکتے ہو، جانے کی استطاعت رکھتے ہو، ان کے لیے کیا ہے، بیت اللہ کا حج ہے، اور جو شخص منکر ہے، ومن کفرا جو اس کا انکار کرنے والا ہے کہ حج بیت اللہ کو میں نہیں مانتا، میں اس کا منکر ہوں، اس قسم کا جو شخص ہے، اگرچہ وہ شہادت کی گواہی دینے والا ہی کیوں نہ ہو، شہادتین کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ منکر ہے، اگر وہ منکر ہے، ایک ہے گنہگار اور دوسرا ہے منکر، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، ایک ہے نماز کو چھوڑنے والا، نماز پہ عمل نہیں کر رہا ہے، نماز کو اپلائی نہیں کر رہا، نماز عبادت ہے، نہیں نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن ایک ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں کہ نماز اسلام کا حصہ ہے، یہ کیا ہے، انکار ہے، اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا انکار ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا جو منکر ہوگا، اور جس کے عمل میں کوتاہی ہے وہ گنہگار ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، تو یہ دونوں ہی الگ الگ چیزیں ہیں، تو دونوں کو سمجھتے ہوئے معاملے کو انجام دے، تو زکوٰۃ میں بھی یہ چیز اپلائی ہوگی، رمضان کے روزوں میں بھی یہ چیز اپلائی ہوگی، اسی طریقے سے حج بیت اللہ میں بھی یہ چیز اپلائی ہوگی، کہ اگر ایک انسان صاحب استطاعت ہے، مال و دولت کا مالک ہے، اس کے باوجود حج کرنے نہیں جاتا ہے، اس کے باوجود حج بیت اللہ کے فرائض کو انجام نہیں دیتا ہے، تو ایسا شخص گنہگار ہوگا، لیکن ایک انسان وہ ہے جو جس کے پاس اللہ نے مال و دولت دی ہے یا نہیں بھی دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ حج بیت اللہ ہم پہ فرض ہے، تو ایسا شخص منکر ہے حج بیت اللہ کا، تو گویا اس نے اسلام کے ایک اہم ترین رکن کا انکار کیا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہوگا، تو یہ دونوں ہی مختلف باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اللہ نے کہا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ جہان والوں سے بے نیاز، یعنی اللہ رب العالمین اس کا محتاج نہیں ہے، یا اللہ بے شک اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے اللہ کیا ہے، بے نیاز ہے جہان والوں سے، یعنی تمام جہان والے بھی اگر کسی چیز کے منکر ہو جائے یا کسی چیز کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے لگے، تو نہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا، اور نہ اس کی شان اور اس کی عظمت میں کوئی کمی ہوگی، تو یہ دونوں ہی چیزیں ذہن میں رکھے، تو اللہ رب العالمین نے کیا چیز بیان کی کہ حج بیت اللہ کو ان لوگوں کے لیے جو صاحب استطاعت ہے ہم نے کیا کیا ہے، فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں، اس بات سے یہ بات واضح طور پہ معلوم پڑتی ہے کہ حج ایک اہم ترین رکن ہے اسلام کا، اس کو اپلائی کرنا ہے اگر انسان اس کی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت کا کیا معنی ہے، استطاعت کا معنی یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر وہاں سے واپس آنے تک، اور یہاں سے جانے کے بعد آپ کے پیچھے جو آپ کے اہل و عیال والے بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام، یعنی ان تمام چیزوں کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہو، آپ جا کے بآسانی واپس آ سکے، اگر ایسی استطاعت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ حج بیت اللہ کے فرائض کو انجام دے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ چیز معلوم پڑی، دوسری چیز وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے بیان کیا اور لوگوں کے ذمے اللہ کا حق حج بیت اللہ ہے، یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی، 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ حج کو اللہ نے فرض کر دیا، حج کو فرض کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کی شرط کے ساتھ یہ چیز بیان کی، یعنی جو لوگ وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج ہر ایک کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ان پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اگر نصاب آئے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر نصاب نہیں ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ صاحب استطاعت ہوگے تو حج فرض ہوگا، صاحب استطاعت آپ نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز اور روزے کا ایسا نہیں ہے،
نماز اور روزے کا ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز آپ کو ہر حالت میں ادا کرنی ہے. روزہ آپ بیمار اور سفر میں ہیں تو انسان کے لیے رخصت اللہ نے دی ہے کہ وہ دوسرے ایام میں اس کو مکمل کر لے. البتہ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ روزے ہر ممکن حالت میں رکھے. تو بیت اللہ کا حج من استطاع الیہ سبیلا کے ساتھ خاص کر دیا گیا کہ جو استطاعت والے ہیں وہ حج بیت اللہ کو انجام دیں گے. تیسری چیز آیت میں جو بیان کیا گیا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص اس کا منکر ہو، جو اس کا منکر ہوا تو اللہ تمام جہان والوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو بیت اللہ تک جا سکتا ہو اس کا حج نہ کرنا کفر ہے. اس کا حج نہ کرنا کفر ہے. جو شخص صاحب استطاعت ہے اور اس کے باوجود اس کا حج نہیں کر رہا ہے تو یہ کفر کی علامت ہے. لیکن اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہے، جس میں جمہور علماء کے قول کے مطابق یہ کفر ایسا نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ سے آپ کو نکال دے گا. یعنی ایسا کفر نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ سے آپ کو نکال دے گا. یعنی اگر کوئی شخص، میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہے آپ استطاعت رکھتے ہیں لیکن آپ نہیں جا رہے ہیں تو یہ کفر کے اندر داخل ہے، لیکن یہ کفر اصغر ہے، اسلام میں باقی رہے گا. لیکن اگر آپ اس کے منکر ہو جاتے ہیں تو یہ کفر اکبر ہے جو آپ کو اسلام سے نکال دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی شیخ. سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو کیا معلوم پڑا کہ کسی بھی عمل کے سلسلے میں، خصوصاً دیکھیں نماز کے سلسلے میں صحابہ کے کیا معاملات تھے کہ وہ نماز کے سلسلے میں عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے کہ اصحاب رسول نماز کے چھوڑنے کے سلسلے کے علاوہ، یعنی نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی بھی عمل کے سلسلے میں کو کفر نہیں سمجھتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز بڑی اہم عبادت صحابہ کے درمیان موجود تھی اور وہ اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے، اور ہم اسی سختی کے ساتھ اس میں کیا کرتے ہیں؟ لاپرواہی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں. تو ایک چیز تو یہ معلوم پڑی کہ حج بیت اللہ اگر فرض ہے اور ہم پہ وہ تمام شرائط عائد ہوتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم حج بیت اللہ کے فریضے کو انجام دیں. اگر ہم اس کے باوجود انجام نہیں دیتے ہیں تو ہم کفر اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اس کے منکر ہیں تو کفر اکبر میں مبتلا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز ہے، دوسرا سوال ہے، یہ حج بیت اللہ تک پانچوں چیز آپ کی ختم ہو گئی. یہ سوال ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 30 فنش ہو گیا. اب انشاءاللہ کوشچن نمبر 31 ہم پڑھیں گے. 31 کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا شہادت 31 سوال دیکھیں. پہلے سوال پڑھے، شہادت توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی کیا دلیل ہے؟ گواہی کی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ شہادت توحید کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کی تشریح اور تفصیل آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں بھی آ چکی ہے، لیکن مزید اس کو ہم یہاں سمجھتے ہوئے چلیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ شہادت کی دلیل کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ شہادت کی دلیل. شہادت کی دلیل میں سورہ ال عمران آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی. اللہ نے گواہی دی یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے اس بات کی. کیا بات ہے وہ؟ کہ اللہ اکیلا سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. یعنی سچا اور حق برحق معبود کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو شہید اللہ کہہ کے اس بات کی شہادت سب سے پہلے کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین خود دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں تو شہید اللہ، اس کے بعد دوسری چیز انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اور کون دے گئے دوسرے درجے پہ شہادت؟ والملائکۃ، فرشتے. اور فرشتے بھی شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. والملائکۃ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسری چیز وَأُولُو الْعِلْمِ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی گواہی دی
وہی انصاف کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے، وہی انصاف کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم بھی اس بات کی گواہی دے گئے کہ وہی معبود برحق ہے اور وہی انصاف کے ساتھ تمام معاملات کو قائم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کی کہ سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین کی شہادت کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنی ذات کے سلسلے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ جیسے آپ کتاب اللہ پڑھتے ہیں تو کتاب اللہ کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم کیا پڑھتے ہیں کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب اللہ خود اپنے سلسلے میں یہ گواہی دے گئی ہے، اللہ کا کلام یہ گواہی دے گا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ اگر خود کوئی کام انجام دے گئے، آپ ایمان والے ہیں، آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے ہی ایمان پہ شک کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا وہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو ویسے ہی اللہ رب العالمین نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دیا۔ خود اللہ نے بیان کر دیا کہ لوگوں سنو، معبود برحق کوئی ہے تو وہ میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو جہاں ہمیں ماننا ہے، اللہ نے اس کی تصدیق کو خود بیان کر دیا، اور اللہ سے بڑھ کے سچی بات کہنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ خود اللہ نے بیان کیا ومن اصدق، اللہ رب العالمین نے اس بات کو کتاب اللہ کی متعدد دوسرے آیتوں میں بیان کیا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کون بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں شہید اللہ کہہ کے اللہ نے اپنی ذات کے سلسلے میں یہ بات بیان کر دی کہ واحد معبود برحق میں ہی ہوں، میرے علاوہ جتنے معبود دنیا میں پوجے جا رہے ہیں یہ سب معبود باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، فرشتے گواہی دے گئے، فرشتے گواہی دے گئے ہیں کہ معبود برحق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو فرشتوں کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ سجدے میں جاؤ تو وہ سجدے میں جاتی ہیں، رکوع میں جاؤ تو رکوع میں جاتی ہیں۔ کئی فرشتے ایسی ہیں جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے، کچھ طواف میں لگے ہوئے ہیں، کچھ مختلف عبادات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے والی کی مخلوق نہیں ہے فرشتے، بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی مخلوق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ اہل علم کی فضیلت بھی ہے کہ ان کا تذکرہ اللہ نے اپنی اور ملائکہ کی گواہی کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اہل علم کی جماعت میں سب سے بڑی علم والی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، یعنی انبیاء ایٹومیٹکلی اس میں داخل ہے۔ کوئی کہے کہ انبیاء کا ذکر کیوں نہیں آیا، تو اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ علم کا سرچشمہ پھوٹتا ہی نبیوں سے ہے، یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ ہم تک کس کے ذریعے آتا ہے؟ اس کا ذریعہ کون ہوتا ہے؟ جی بتائیے کون ہوتے ہیں ان کے ذریعے؟ اللہ کے علم کو ہم تک پہنچانے والے لوگ جو ذریعہ بنتے وہ کون ہیں؟ جی بتائیے جلدی سے۔ علماء شیخ، علماء شیخ، جی نہیں پھر سے بتائیے۔ علماء شیخ، علماء۔ اللہ کا علم ہم تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ سوال پھر سے سنیے، پھر سے جواب دیجیے۔ انبیاء، رسول۔ جی انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور انبیاء کے علم سے استفادہ اٹھاتے ہوئے علماء عالم بنے، ہے نا۔ تو ان اولو العلم کے اندر کوئی یہ کہے کہ نبیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اولو العلم میں سب سے پہلے انبیاء کی جماعت داخل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے سلسلے میں علم رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات حدیث صحیحہ کے اندر بیان کی کہ انی اعلم باللہ انا، کہ سب سے زیادہ اللہ کے سلسلے میں جاننے والا میں ہوں، واتقاکم، اور اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا یعنی اس کا سب سے زیادہ تقوی اپنانے والا میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سلسلے میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ تو ہر زمانے کا نبی اللہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اپنی قوم میں۔ تو وہ اولو العلم کے اندر انبیاء کی جماعت داخل ہے اور علماء کی جماعت بھی اس میں داخل ہے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ علم کی اہمیت اور فضیلت، کہ علم کے بغیر شہادت
کا دینا ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اہل علم کا تذکرہ کیا کہ لوگوں علم آپ یہاں علم سیکھ رہے, آپ یہ کلاسز کو اٹینڈ کر رہے, اس کے ذریعے جو بھی آپ علم سیکھنے کی کوشش کر رہے, سیکھ رہے, سمجھ رہے, تو یہ علم کا سیکھنا اور سمجھنا ایمان کی اضافے اور عمل صالح میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, تقوی کو پیدا کرتا ہے, خوف و خشیت کو پیدا کرتا ہے. اللہ کی خشیت کے ساتھ علم کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا کتاب اللہ کے اندر کہ اللہ کی خشیت کو اپنانے والے سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو علم کے ساتھ خشیت کو جوڑا گیا, اسی طریقے سے علم کے ساتھ یہاں شہادت کو جوڑا گیا, اسی طریقے سے علم کے ساتھ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کے شہادت کو وہاں بھی جوڑا گیا. تو یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ان سب چیزوں میں علم بڑی اہمیت کی حامل ہے, کہ علم کے بغیر کوئی کام انسان کا ممکن نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے باضابطہ ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا, عمل سے پہلے یعنی قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا. ٹھیک ہے, العلم قبل القول والفعل, اس قسم کا ایک باب امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ علم ان تمام چیزوں سے اوپر ہے اور ان تمام چیزوں سے پہلے ہے. علم حاصل کرے, پھر عمل صالح کرے, حق کی وصیت کرے اور صبر کرے, جیسے کہ سورہ عصر میں بھی ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے. تو وَأُولُو الْعِلْمِ کہہ کے اللہ نے علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا. قائمًا بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے بعد وہی توحیدی تذکرہ ہے جو شہادت سے تعلق رکھنے والا ہے. تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ شہادت کی دلیل اللہ نے خود اپنی زبانی یہاں بیان کی. تو یہ آئیے آپ کا سوال نمبر 31 ہے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بنا شہادت کے دیے ہوئے اور بنا علم کے حاصل کیے ہوئے انسان ایمان اور عمل صالح کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں اپلائی کر ہی نہیں سکتا. کوئی انسان بنا شہادت کے عمل صالح کرے تو اس کا وہ عمل صالح قابل قبول نہیں, اور کوئی انسان شہادت کے بعد عمل صالح نہ کرے تو اس کا وہ ایمان لانا, اس کے ایمان کے اندر مکمل ایمان پیدا نہیں ہوگا, یعنی ایمان میں کمی بیشی باقی رہے گی. تو دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. جہاں ایمان لانا ہے تو وہی کیا کرنا ہے, وہی پہ عمل صالح کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اور عمل صالح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی اپنے مطابق اعمال صالحہ کرنا ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال صالحہ کو بجا لانا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی ہاں دیکھیے اس کے بعد جو کوشچن نمبر 32 ہے اس کو بھی مختصر سا ہے, کچھ اس میں کچھ نہیں ہے, ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, بس اس کو پڑھ لیجئے کیونکہ اوپر تمام ڈیٹیل آ چکی ہے. شہادت توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, یعنی لا معبود الا اللہ, یعنی کوئی معبود برحق نہیں. لا معبود کا مطلب کیا ہوگا؟ لا معبود الحق, یعنی معبود برحق کوئی نہیں, معبود برحق کوئی نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے, یعنی الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے, یعنی جو معبود برحق ہے وہ اللہ ہی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے معبودوں کو لوگوں نے مانا ہوا ہے, تو وہ سب معبود باطل ہے, اور معبود برحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہ کوشچن نمبر 32 تک ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ کوشچن نمبر 33 سے یعنی 33 سوال نمبر 33 سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دنیا و آخرت میں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اس طریقے سے علم سیکھنا سکھانا ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. دنیا کی فتنوں اور وباؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا شیخ. آمین آمین ویاک. انت فضل اللہ خیر.